بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا بزی تھا کچھ اسٹوڈنٹس کی کنسلٹنسی کے حوالے سے اور کچھ اسٹوڈنٹس کی ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کافی ٹائم جو ہے نا میرا ادھر سپینڈ ہو گیا۔ اور ابھی جو آئی ایلٹس ہے، آئی ایلٹس اکیڈیمک یا آئی ایلٹس جی ٹی جنرل ٹریننگ، اس کو پارٹ وائز میں جو ہے نا ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، اور آپ ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے کچھ میسیجز وغیرہ تھے میرے پاس کہ آئی ایلٹس کی جو ڈیٹیل ہے آپ وہ بتائیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایلٹس کے جو ماڈیول ہیں وہ تو آئی ایلٹس A1 A2 B2 اور آئی ایلٹس اکیڈیمک اور آئی ایلٹس جی ٹی جسے جنرل ٹریننگ کہتے ہیں اس صورت میں ہیں، اور میں ڈیفائن کروں گا آئی ایلٹس اکیڈیمک کو اور آئی ایلٹس جی ٹی کو جنرل ٹریننگ کو کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آئی ایلٹس اکیڈیمک کے حوالے سے جو بھی اس کے 4 بیسک سکلز جو ہیں، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ سکلز، ان میں کون کون سے ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں اور کس ٹائپ کے کویسچنز آتے ہیں۔ پھر پارٹ وائز جو ٹیکنیکس ہیں اور جو میتھڈز ہیں جسے آپ ٹپس اور ٹرکس کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ سب سے پہلے آئی ایلٹس اکیڈیمک کی طرف آتے ہیں، تو آئی ایلٹس اکیڈیمک میں 4 ماڈیولز ہیں: لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، جنہیں 4 سکلز کہا جاتا ہے یا 4 بیسک کمیونیکیشن سکلز کہا جاتا ہے: لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ چیزیں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، جو آئی ایلٹس اکیڈیمک ہے اس میں لسننگ میں 40 کویسچنز ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 سیکشنز ہوتے ہیں، اور ہر سیکشن میں 10 کویسچن ہوتے ہیں۔ اب ٹائپ آف کویسچنز کیا ہیں، ان کو ڈیفائن کرنے کے بعد مزید آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ جو ہے نا جو ٹائپس ہیں ان کو ڈیفائن بھی کیا جائے گا، یعنی کہ صرف ٹائپس نہیں بتائی جائیں گی بلکہ ان کی ڈیفینیشن اور ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کو سالو کیسے کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ لسننگ سکل میں ملٹیپل چوائس کویسچنز آ جاتے ہیں، اس کے بعد میچنگ، پلان، میپ، ڈائیگرام، لیبلنگ کویسچنز، یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارم اینڈ نوٹ کمپلیشن، ٹیبل کمپلیشن، فلو چارٹ، سمری کمپلیشن، سنٹینس کمپلیشن اور شارٹ آنسر کویسچنز۔ اب یہ ان کی جو ٹائپس ہیں یہ میں آپ کو شو کروانے لگا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میچنگ کویسچنز جو ہیں وہ کیسے ہیں، اور اس میں جو بھی ان کی ٹائپس ہیں وہ کس ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ٹوٹل 40 منٹس ہوتے ہیں۔ 30 منٹس آپ نے سننا ہوتا ہے، یعنی کہ 30 منٹس یو ول ہیو ٹو لسن، اینڈ دین ایٹ دا اینڈ یو ول بی اسائن 10 منٹس ٹو ٹرانسفر دا آنسر آن دا آنسر شیٹ۔ 10 منٹ میں آپ نے آنسرز جو ہے نا وہ آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان کو سننے کا میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ یہ ہے کہ آپ کس طرح ان کو سنیں کہ ان کے جو آنسرز ہیں وہ آپ سکپ نہ کر بیٹھیں اور آپ ان فالو نہ کر جائیں کویسچنز کو۔ یہ 1 to 1 آپ کو میں ایکسپریس کروں گا، آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کیسے سننا ہے۔ جو اسپیکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ لسننگ سن رہے ہیں، obviously وہاں پر اسپیکنگ ہے تو دیٹس وائی یو آر لسننگ، آپ سن رہے ہیں۔ اب اس میں نا آپ کو ٹائم اسپیم دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے 6 کویسچن جو ہیں
آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں، یا 5 کویسچنز یا 7 کویسچنز ان کو آپ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو اسپیسیفک ٹائم دیتے ہیں جب آپ لسننگ اسکل سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹائم میں یہ کویسچن سننے ہیں. پہلے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اسکین کرتے ہیں، اپنے دماغ میں اسکین کر لیتے ہیں برین میں، پھر آپ اس کے آنسرز لکھتے ہیں. وہ جس ٹائپ کے بھی کویسچنز ہوں، جتنے بھی کویسچنز ہوں، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ابھی اس نے اسپیکنگ سٹارٹ کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے لسننگ سٹارٹ کرنی ہے، اور جو بھی MP3 ہوگی یا آڈیو ہوگی جب وہ رننگ پوزیشن میں ہوگی، آپ اسے سن رہے ہوں گے، تو آپ کے ذہن میں وہ کویسچنز ہونے چاہیے 5 یا 6. پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، پھر 5-6 کویسچن آپ سنیں گے، پھر 7-8 سنیں گے یا 10 کویسچنز جو بھی آپ سنیں گے. یہ 1 to 1 ہوں گے اور 1 by 1 آپ نے سننے ہیں. یعنی کہ جس طرح سیکشنز ہیں، سیکشنز کو بھی سپلٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو توڑ کے آپ کو بتایا جاتا ہے کس طرح کر کے آپ سنیں اور ان کے آپ آنسرز لکھیں. یہ تو ہے لسننگ اسکل. ایک لسننگ اسکل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا یہ میتھڈ ہے آپ نے جیسے کرنا ہے. اب اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں کہ کسی جگہ پر اگر ریجیکشن آتی ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے، کسی جگہ پہ آپ نے جو نمبرنگ ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، ورڈز کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے، ان کو کیسے آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور ہاؤ اٹس پاسبل دیٹ یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور ٹارگیٹ. آپ کیسے اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے، یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں اس میں بتائی جائیں گی. اب میں ریڈنگ پہ آ جاتا ہوں کہ ریڈنگ سکل میں جو اس میں سب سے پہلے لسننگ تھی، اس کے بعد ریڈنگ سکل ہے. ریڈنگ سکل میں کس ٹائپ کے کویسچنز ہوں گے اور ہم نے کیا کرنا ہوگا. ریڈنگ سکل جو ہے نا وہ 60 منٹس کی ہوتی ہے. اس میں ٹوٹل 3 پیسز ہوتے ہیں. فار ایچ پیسج ول بی اسائن 20 منٹس. ہر پیسج کے لیے آپ کو 20 منٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اب اس میں کس ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے، ان کے آنسرز ہم نے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. اس میں ہیں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن کویسچنز، اس کے بعد ٹرو فالس ناٹ گیون، یس نو ناٹ گیون، میچنگ انفارمیشن، ہیڈنگز، فیچرز، ٹیبل کمپلیشن، سینٹینس کمپلیشن اور سمری کمپلیشن کے کویسچنز ہوتے ہیں. یہ ٹائپس آف کویسچنز ہیں. اب اس میں آپ کے پاس 1 آور ٹائم ہوگا اور آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے جو پیسز آپ کو دیے گئے ہیں یا جو پیراگرافس دیے گئے ہیں آپ ان سب کو پڑھیں اور ان سب کو پڑھ کے پھر آپ ان کے آنسرز دیکھیں، بلکہ پہلے آپ نے کویسچنز جو ہیں نا وہ آپ نے 3 یا 4 کویسچنز پڑھنے ہیں. وہ کویسچنز آپ نے پڑھ کے پھر ان کے اپنے آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں، پھر نیکسٹ 3-4 کویسچنز پڑھنے ہیں، پھر نیکسٹ پڑھنے ہیں، پھر نیکسٹ پڑھنے ہیں. اب ان سارے کویسچنز کو ان کے آنسرز فائنڈ آؤٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا، یہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی نا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ پارٹ 1 ہے تو پارٹ 2 میں اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. لسننگ کا الگ، ریڈنگ کا الگ، اور جو بھی اس کی 4 بیسک سکلز ہیں رائٹنگ اور اسپیکنگ کا، ہر کویسچن کو ڈیفائن کیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے رائٹنگ سکل. رائٹنگ سکل میں آپ کو نا 2 ٹاسک دیے جاتے ہیں. اس میں رائٹنگ ٹاسک 1 میں بار گراف ہے، لائن گراف ہے، پائی چارٹ ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لائن گراف بھی ہے، بار گراف بھی، پائی چارٹ بھی. ان کا کمپیریزن اور کنٹراسٹ لکھنا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے 20 منٹس میں 150 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں. آپ کو 20 منٹس دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ نے 150 ورڈز جو ہیں نا وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. اب اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی ریڈنگ کے بعد رائٹنگ کی ٹرن آ جائے گی تو اس میں میں ساری چیزیں ایکسپلین کر دوں گا کہ آپ اسے کیسے کریں گے. اس کے بعد رائٹنگ میں رائٹنگ ٹاسک 2 آ جاتی ہے جس میں آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے. ایسے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس کی پیرافریز لکھنی ہوتی ہے. اس میں ایگری ڈس ایگری کیسے آ سکتا ہے، اوپینین آ سکتی ہے، ریزنز آ سکتی ہیں، یا اس میں کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے. اس میں جو ٹائم ہے وہ 40 منٹس میں آپ نے 250 ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ 40 منٹس کے اندر 250 ورڈز آپ نے لکھنے ہیں. اب آپ نے اس میں جو انٹرو ہے یعنی کہ انٹروڈکٹری پیراگراف وہ کیسے لکھنا ہے، کس طرح کر کے لکھتے ہیں، یہ باقاعدہ اس کو میں لکھوں گا اور آپ کو انشاءاللہ میں نا شو آف کرواؤں گا کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے. یا آپ نے کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینسز کیسے لکھنے ہیں، یا ہاؤ ایور، وین ایور، واٹ ایور کا آپ نے یوزج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. یہ رائٹنگ ٹاسک 2 میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے اسپیکنگ سکل. اب اسپیکنگ سکل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انٹرویور ہے
وہ آپ کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے یا جا رہی ہے کس سائڈ پہ، اور آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے انٹروڈکٹری کویسچنز جو ہیں نا آپ سے، ان کے علاوہ آپ کے ہوم ٹاؤن کے علاوہ کس ٹائپ کے کویسچنز اس میں آتے ہیں. اس میں 3 فیزز ہوتے ہیں اور یہ 10 سے 11 منٹ کا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. یہ 10 سے 11 منٹ کا آپ کا انٹرویو ہے. اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، بلکہ اپنا کانفیڈنس لیول آپ نے ہائی رکھنا ہے. آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ آپ کا ایگزام نہیں ہے، بلکہ کوئی بندہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہے. اصل میں آئیلٹس کے مقاصد کیا ہیں کہ آپ کی جو بیسک کمیونیکیشن سکلز ہیں، جو 4 سکلز ہیں، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ ابراڈ جا کے اسٹڈی کے لیے یا امیگریشن پرپس کے لیے جب آپ وہاں رہتے ہیں تو کیا آپ سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، یا جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی تو اس میں جو 3 فیزز ہوں گے، جس ٹائپ کے اس میں کویسچنز آتے ہیں، آپ نے ان میں بالکل کانفیڈنٹ رہنا ہے. اور میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ آپ اس کو کیسے کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو ہے نا اس کو کیسے اپنی گرپ میں لینا ہے. تھینک یو ویری مچ.